آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی نقصان ہو جائے، جیسے کہ ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جائے اور وہ یہ کہے کہ یا اللہ تعالیٰ کہ میں حرام کی کمائی کھاتا ہوں، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے جی، جب کسی شخص کا کوئی کسی طرح کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوتا ہے کہ کیا میرا پیسہ حرام کا تھا، کیا میں نے ناجائز طریقے سے کمایا تھا جو میرا نقصان ہو گیا۔ صحیح۔ یعنی ذہن میں ایک کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ نقصان اسی صورت میں ہوگا، کوئی چیز گر کر ٹوٹ گئی ہے یہ اسی صورت میں ایسا ہوگا، یا کوئی چیز چوری ہو جائے گی یا کسی بھی طرح سے کوئی نقصان ہو جائے گا، تو ایک کانسیپٹ ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ نقصان فقط اسی صورت میں ہوگا جبکہ آپ کی کمائی ناجائز ہوگی، آپ نے جائز طریقے سے نہیں کمایا ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ جملہ ان کے منہ سے نکلا، کوئی چیز ٹوٹ گئی تو یہ کہا کہ کیا میری یہ حرام کی کمائی تھی۔ تو اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ ضرور آپ کی حرام کی کمائی ہی تھی، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان پر آزمائش بھی آتی ہے، صحیح۔ اس آزمائش کی بنا پر اس کو نقصان میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ نقصان میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس پر صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے۔ صحیح۔ اگر اس پر یہ صبر کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو ضروری ہے کہ آپ کی حرام کی کمائی ہے۔ ہاں، انسان کو غور کر لینا چاہیے، صحیح۔ غور کر لینا چاہیے، اس بات کو دیکھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ جب مال بیچتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں، مال بیچتا ہوں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، مال بیچتا ہوں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں سے رشوت لیتا ہوں، جی۔ سود کا کام کرتا ہوں، سب معلوم ہوتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جو شخص اس طرح کا جملہ کہنے والا ہے وہ تو ظاہر ایک بیوقوفی والی بات ہے۔ جیسے رشوتوں سے پیسہ اکٹھا کیا، سود سے پیسہ اکٹھا کیا، لوگوں کا مال کھا کر پیسہ اکٹھا کیا، جی۔ لوگوں کا پیسہ دبا کر مال اکٹھا کیا اور عالیشان مکان تعمیر کیا اور اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ استغفر تو اللہ۔ ظاہر ہے خود کو معلوم ہے، خود کو پتہ ہے کہ کہ حرام۔ میں ناجائز کام کر رہا ہوں، میں حرام کام کر رہا ہوں، تو ایک نظر اس طرف بھی دیکھ لینا چاہیے۔ صحیح۔ خالی یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے، ایک نظر اس طرف بھی دیکھ لیں کہ کہیں واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ میرا کام جائز نہیں ہے، میں جائز طریقے سے میں نے پیسہ نہیں کمایا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کانسیپٹ ذہن میں نہ رکھیں کہ میں نے کسی جو ہے وہ نقصان ہوا ہے تو شاید میری کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے۔ بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، جی۔ اور انسان کو چاہیے کہ وہ آزمائش پر پورا اترے۔ آزمائش پر پورا اترنا یہی ہے کہ آزمائش آئی ہے، کسی بھی طرح کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اس سے درجات بڑھتے ہیں۔ جی۔ روایتوں کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے درجات عطا فرمانے ہوتے ہیں اور وہ نیک عمل کر کے، اچھے اعمال کر کے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا تو اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ آزمائش میں مبتلا کر کے اب وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور اس کو وہ درجہ دے دیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں اس بات کا جواب ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے خود آزمائش کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے،
اس میں بھوک کا بھی ذکر ہے، اس میں خوف کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر مال کی کمی کا بھی ذکر ہے، اور دیگر بھی اشیاء شامل کی گئی ہیں۔ تو لہذا آزمائش آتی ہے، اور مسلمان کی دو حالتیں ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، ان دونوں حالتوں پہ ثواب ہے۔ یعنی اگر تکلیف پہنچی، صبر کرے گا، اس پہ بھی ثواب ملے گا، کوئی نعمت ملی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو لہذا اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی نسبت حرام کی طرف کرنا کہ یہ میرا مال کیا حرام کا تھا، ضائع ہو گیا، یہ مناسب نہیں، اور مفتی صاحب نے تفصیل سے اس کا جواب بھی ہمیں عطا فرمایا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ عبدالعلیم اباری تھاریہ سے بات کر رہا ہوں۔ پوچھنا یہ تھا کہ مسجد میں جو پرانی اشیاء ہوتی ہیں اگر نئی لے لی جائیں اور پھر وہ جو پرانی ہیں کیا ان کو بیچ کر تو دوسرا کوئی استعمال کر سکتا ہے اور اس کی جو مد میں آنے والی رقم ہے وہ مسجد میں دے دی جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ مسجد کی اشیاء جو پرانی ہو جاتی ہیں، اب اس میں دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ قابل استعمال ہیں یا نہیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں کیا حکم ارشاد ہوگا؟ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب قابل استعمال نہیں رہتی جی تو پھر ہی جو دوسری اشیاء ہیں وہ لی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ قابل استعمال ہوتی ہے، ٹھیک چیز ہوتی ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں لگانی ہے، صحیح، تو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک اگر وہ قابل استعمال نہ رہی تو اب اس کو کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کو بیچنے کی اجازت ہوگی؟ صحیح، یہ بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں رقم جمع ہوتی ہے، چندہ صحیح، جمع ہوتا ہے، اس رقم سے کوئی چیز مسجد کے لیے آ جاتی ہے، صحیح، اب وہ چیز مسجد میں موجود ہے، اب وہ استعمال کرتے کرتے اب وہ استعمال کے قابل نہ رہی، اس کو تو شرعی طور پہ بیچنے کی اجازت ہے، بیچیں گے، بیچ کر جو بھی رقم آئے گی وہ رقم وہاں پر مسجد میں لگائی جا سکتی ہے۔ صحیح، باقی دوسری بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے پنکھے کی ضرورت ہے، صحیح، یا مسجد کے لیے کولر کی ضرورت ہے، یا کسی بھی دوسری چیز کی ضرورت ہے، اب لوگ خود جو چیز خرید کر دے کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ والی جو اشیاء ہیں ان کو یوں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اب یہ قابل استعمال نہ رہیں تو اب حکم شرعی یہ ہوگا کہ جس نے دی تھی اس کے حوالے کرنی ہوگی، صحیح، یا اس کی اجازت سے کسی شرعی فقیر کو دے دی جائے، یا اس کی اجازت سے فروخت کر دی جائے۔ اس کی اجازت یہاں پر جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ جب وہ اجازت دے دے گا اب اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، اور بیچنے کے بعد اس کی جو رقم ہے وہ مسجد میں لگائی جا سکتی ہے۔ جی مسجد کے اندر جو اشیاء قابل استعمال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تبدیلی کے حوالے سے ہم نے حکم سنا۔ اچھا، جیسے سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کارپیٹ مساجد کے اندر بچھائے جاتے ہیں، اب دریا موٹی بھی موجود ہیں، اب کارپیٹ کا ذہن بنا کہ یار ہم وہ لے لیتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بچھا دیں کارپیٹ، دریا؟ مساجد کے اندر اس حوالے سے جو مسجد کی ہماری کمیٹیاں وغیرہ ہیں اس حوالے سے زیادہ غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ جی، یعنی مسجد میں صف بچھی ہوئی ہے، وہ موٹی بھی ہے، سردی میں کام بھی دے گی، کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے، وہ صاف ستھری بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ گندی ہو چکی ہے اب اس کو جو ہے وہ دھلایا بھی جا سکتا ہے، کوئی کسی طرح کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بعض لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں بھائی نیا کارپیٹ بچھنا چاہیے یا نئی صفیں آنی چاہیے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اور مسجد کے چندے سے اگر کوئی شخص اس طرح کا فعل کرے گا تو اس کو پھر تاوان بھی دینا پڑے گا کہ ایک چیز مسجد میں موجود ہے، اس کی حاجت ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اب مسجد میں چندہ کیا جائے اور چندہ کر کے اس کو تبدیل کیا جائے، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو اتنی رقم کا تاوان دینا پڑے گا۔ بعض اوقات پھر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چندہ نہیں کرتے، ہم خاص کسی ایک شخص، کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ کام کروا دیتا ہوں، تو نہیں کروانا چاہیے۔ جب آپ اپنے گھر میں کوئی فضول خرچی نہیں کرتے تو مسجد میں بھی یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایک چیز ٹھیک موجود ہے تو اس کو اب خام خام میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ وہی شخص جو کارپیٹ نیا بچھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے مسجد کا جو دیگر کام ہے وہ کام کروا لیا جائے۔ یہاں پر جو ہماری مسجد کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو ہم مدنی مشورہ یہ عرض کریں گے کہ اولاً جب بھی اس طرح کی ضرورت محسوس ہو، آپ کا ذہن بنے کہ ہمیں کسی چیز کو تبدیل کرنا ہے، ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء کا کام ہے کہ کمیٹیوں میں علماء ہوں، لیکن بالفرض اگر مسجد کے نمازی ہیں تو ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام جب کرنے نکلے تو اولاً شرعی رہنمائی لے لیں، مفتیان کرام سے پوچھ لیں۔ دارالفتہ اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، نمبرز بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو معلومات کر لیں، تو یوں انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچ کر نیکی والا کام ہو جائے گا۔ ورنہ اگر آپ بغیر پوچھے کریں گے تو یوں جس طرح بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ تاوان کی صورتیں لازم آ جاتی ہیں، اب آپ تو سمجھیں کہ میں نے نیکی کا کام کیا لیکن آپ کے اوپر تو تاوان لازم ہے،
تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں مسجد کے حوالے سے تو شرعی رہنمائی لے لیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت سردار آباد سے مفتی عرفان صاحب ماشاءاللہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, زیارت ہو رہی ہے, تو مفتی صاحب سے انشاءاللہ ہم کال لیتے ہیں. دارالفتاء اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی سنتیں جو پڑھتے ہیں غیر موقع یا موقع کوئی بھی, تو ان کی نیت جو ہم اردو میں یا پنجابی میں اس طرح کرتے ہیں 4 رکعت نماز سنت اللہ تعالیٰ کے خاص واسطے, یا اس کے علاوہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص واسطے کس طرح نیت کرنی چاہیے اور صحیح نیت کیا ہے؟ جی عرفان بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سنت غیر موقدہ اور موقدہ میں نیت میں ہم کیا فرق کریں گے اللہ کے لیے؟ عقل بسم اللہ الرحمن جی ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا کہ سنت موقدہ پڑھی جائیں یا غیر موقدہ پڑھی جائیں, تو اس میں ہم نیت کس طرح کریں گے کہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے ہوں گی یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہوں گی؟ دیکھیں, جو سنت ہے, سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے. اب وہ موقدہ بھی ہو سکتی ہیں, غیر موقدہ بھی ہو سکتی ہیں, ان کی تاکید کے اعتبار سے ان کے درجات ہیں. اور جو نیت کی جاتی ہے, نیت اصل میں دل کا ارادہ ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ النیت ارادۃ القلب, نیت دل کا ارادہ ہے, جو دل میں ہے وہی نیت ہوتی ہے. اب الفاظ میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے, تو یوں کہیں گے 4 رکعت نماز سنت موقدہ وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے. اب یہاں پر یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم واسطے اللہ تعالیٰ کے کہیں گے یا واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں گے؟ تو واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہوگی اور بندگی بھی اسی کی ہوگی, اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا اور نماز کمپلیٹ کی جائے گی. اسی طرح اگر غیر موقدہ ہیں تو موقدہ کی جگہ غیر موقدہ لگا دیں گے اور واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں گے. اچھا عرفان بھائی یہ ارشاد فرمائے, جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ قید لگا دیں وہاں پر, یعنی یہ الفاظ ادا کر دیں موقدہ اور غیر موقدہ. اب اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو سنتیں تو اس کی ہو جائیں گی نا؟ جی, میں نے یہ آپ کو عرض کیا کہ اصل جو نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہوتا ہے, ارادت قلب کو نیت کہا جاتا ہے. تو اب اگر وہاں پر کوئی قید نہیں لگاتا بلکہ سرے سے ہی وہ زبان سے نیت نہیں کرتا اور دل کے اندر موجود ہے, تب بھی اس کی سنتیں ادا ہو جائیں گی. جی جزاک اللہ. اگلی کال لیں گے عرفان بھائی کے لیے. صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز جنازہ میں غلطی سے 3 تکبیر کہے اور سلام پھیر دیے, 4تھی تکبیر بھول گئے اور یہ بات جو ہے 10 دن بعد یاد آئی, تو کیا حکم ہے اس پر؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ نماز جنازہ میں 1 تکبیر بھول گئے اور 10 دن کے بعد یاد آیا. دیکھیے, انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز جنازہ میں تکبیر بھول گئے, یعنی 4 تکبیریں کہنا چاہیے تھی, انہوں نے 4 کی جگہ 3 کہیں. جی, تو یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے 2 ارکان ہیں, ایک 4 تکبیریں اور دوسرا قیام. تو اب یہ دونوں ہی ضروری ہیں. ان دونوں میں سے اگر ایک بھی رکن مفقود ہوگا تو نماز جنازہ نہیں ہوگی. تو اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے 3 تکبیریں کہیں اور 4تھی چھوڑ دی ہے, اگرچہ بھول کر ہی چھوڑی ہے, تو یہاں پر نماز جنازہ تو نہیں ہوئی. اب کیا صورت تھی؟ یہ اکیلے تو نہیں یقیناً پڑھ رہے ہوں گے, وہاں پیچھے ایک تعداد ہوگی کہ جو ان کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوگی, وہاں پر لوگوں نے بتایا ہے یا نہیں بتایا, کیا صورت حال تھی. بہرحال یہ ہے کہ اگر ان کو 10 دن کے بعد یاد آیا تو نماز جنازہ تو ختم ہو گئی, اب دوبارہ تو 10 دن کے بعد تو نہیں پڑھی جا سکتی. اب زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں, استغفار کریں, اپنے لیے استغفار کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ رب العزت مہربانی فرمانے والا ہے. جی مزید کورس لیں گے ہم مفتی ماجد صاحب کے لیے. اگر ہم مغرب کی نماز کے بعد سو جائیں اور پھر اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھنا تو یہ کیسا ہوگا؟ اور اگر اسے معمول بنا دیا جائے؟ واضح یعنی تاخیر. مغرب کی نماز پڑھیں اور مغرب کی نماز کے بعد سو جائیں اور سونے کے بعد پھر اٹھ کر جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھیں. اس میں جماعت بھی نکل گئی, اور ایک تو جماعت نکلنے کا مسئلہ ہے, دوسرا پھر عشاء کی نماز کی تاخیر کا مسئلہ ہے.
اور ایک وہ مسئلہ بھی ہے جو لوگوں کے درمیان معروف ہے، مشہور ہے، کہ رات میں بھی ایک ایسا وقت آتا ہے جو مکروہ وقت ہوتا ہے، جی، اس میں نماز پڑھنے سے لوگ منع کرتے ہیں کہ اب اس وقت نماز کی ادائیگی نہ کی جائے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے جماعت کی، صحیح، کہ جب آپ سو رہیں گے اور جماعت اگر آپ پر واجب ہے، آپ جس جگہ پر موجود ہیں وہاں محلے کی مسجد موجود ہے، وہاں امام موجود ہے، اب وہاں پر آپ پر جماعت واجب تھی، آپ مغرب کی نماز پڑھ کر سو گئے، جماعت چھوڑی تو یہ گناہ ہوا، یعنی واجب کا ترک ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ نماز کو بہت زیادہ تاخیر کرنا نماز کی، اب اس کی جماعت رہ گئی، جماعت کی وجہ سے تو یہ گناہ گار ہوگا جماعت چھوڑنے کی بنا پر کہ اس نے ایک واجب کو ترک کیا۔ صحیح، اب رات میں اگر یہ دیر میں نماز کی ادائیگی کرے گا تو ظاہر ہے نماز جب تک جو ہے وہ طلوع فجر نہیں ہو جاتی اس وقت یہ نماز کی ادائیگی کرے گا، اس دوران تو اس کی نماز ہو جائے گی، بہرحال جماعت ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ ہاں بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر قریب میں کوئی مسجد ہی موجود نہیں ہے، تو اب اگر یہ سو بھی رہے گا تو ایسی صورت میں جو جماعت کا ترک کرنا ویسے لازم آیا تھا، اس صورت میں ظاہر جماعت کا ترک کرنا لازم نہیں آئے گا۔ ہاں یہاں پر علماء نے یہ فرمایا کہ اگرچہ اس پہ جماعت تو لازم نہیں تھی، اب یہ دیر سے نماز پڑھے گا تو اس کے حق میں کراہت بھی نہیں ہے، جماعت لیٹ کرنے میں کراہت ہے کہ تہائی رات سے زیادہ جو ہے وہ جماعت کو لیٹ نہ کیا جائے، کیونکہ اگر تاخیر کریں گے تو تکلیل جماعت ہوگی، لوگ جماعت میں پہنچ نہیں سکیں گے۔ ہاں بھی اکیلا فرد تھا، اس پہ جماعت بھی واجب نہیں تھی، اب اس نے اگر لیٹ کر دیا تو اس کے حق میں کراہت وغیرہ تو نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ نماز کو اتنا ہی لیٹ کر دے گا کہ آدھی رات سے بھی اوپر لے گیا، اب اس کو اس بات کا ظن غالب ہو گیا کہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے گا، تو اگرچہ عشاء کی نماز تو اس کی پھر بھی بلا کراہت ہو جائے گی، مگر اتنی لیٹ کرنا کہ اب فجر کی نماز ادا نہ کر سکے گا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، آپ کے SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، اگر کوئی عورت جس کی عمر 70 سال ہو تو کیا وہ اس کو بھی محرم کی ضرورت پڑے گی جانے کے لیے، عمرے کے لیے؟ جی بے شک 70 سال بھی عمر ہے، اگر عمرے کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جانا ہے تو اس کو بھی محرم کی حاجت ہے، محرم کے ساتھ ہی جانے کی اجازت ہوگی، محرم کے بغیر اگر جائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اچھا، اسی طرح فرض کی تیسری رکعت میں قرات کرنا کیا فرض ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت لازم نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاں اگر یہ انفرادی طور پر اگر نماز پڑھتے ہیں کبھی تو اس میں علماء نے فرمایا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لی جائے کہ یہ افضل ہے، صحیح، مگر یہ ہے کہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس میں اگر جیسے فرض نہیں ہے تو کیا کریں؟ خاموش رہیں یا کچھ پڑھیں؟ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، فقط سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی ملائی جا سکتی ہے، اور 3 مرتبہ تسبیح کی مقدار خاموش بھی رہا جا سکتا ہے اور 3 مرتبہ تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی عرفان صاحب کے لیے ہم کال لیں گے۔ یہ جو آج کل بینکوں میں پلان دے رہے ہیں کہ آپ 10,000 یا 12,000 مہینے کی قسط جمع کروائیں اور یا 1 سال کی کے حساب سے قسطیں 10 سال آپ جمع کروائیں اور آپ کو پھر آپ کا 10,000 جمع ہو جائے گا، پھر آپ کو 1 لاکھ جمع ہو جائے گا یا 10 لاکھ جمع ہو جائے گا اور 20 لاکھ ملے گا، تو اس کے بارے میں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بینکوں میں پیسے جمع کروانے کے حوالے سے ڈبل ملے گا؟ جی ساجد بھائی، یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو صورت یہ بتا رہے ہیں، یہ صورت خواہ بینکوں میں ہو یا کوئی پرائیویٹ ادارہ کر رہا ہو اپنے طور پر بینکوں سے ہٹ کر، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے جمع کروا دیے، وہ سال 2 سال 10 سال میں جتنے جمع ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جب ملیں گے تو دگنے ہو کر ملیں گے۔ یہ پیسے جمع کروانے پر پروفٹ لینا ہے جو کہ سود ہے، اور سود کا لین دین سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ممانت فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ میں ممانت موجود ہے، اور ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک
تبارک و تعالی نے بے کو یعنی خرید و فروخت کو، جس کو ہم سیلنگ اینڈ پرچیزنگ کہتے ہیں، اسے حلال قرار دیا ہے، اور سود کا جو لین دین ہے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کا لین دین کرنے والے، اس پر گواہ بننے والے اور اس کی کتابت کرنے والے، ان سب پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے صورت بتائی ہے یہ سودی لین دین کی صورت ہے، ایسی صورت ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا تو دنیا اور آخرت میں ہلاکت و بربادی مقدر بنے گی۔ اچھا، یہاں پر آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا مدنی مشورہ پیش کریں گے؟ بعض اوقات وہ شیطانی وسوسے ہم کہیں گے ظاہر ہے کہ یار بچوں کا، یعنی ہمارے مستقبل میں بچوں کا کچھ بھلا ہو جائے گا، کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے، اس بہانے پیسے جمع ہو جاتے ہیں ورنہ یہ خرچ ہو جائیں گے، یوں ایک وسوسوں کا وہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس طرف بندہ اپنا قدم اٹھاتا ہے کہ پیسے وہ جمع کرا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں یہاں پر جو اس کی بیسک وجہ ہوتی ہے نا، وہ توکل کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر بندے کا بھروسہ کمزور ہے۔ حالانکہ رزق کا ذمہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا اور فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اب ہم نے کبھی بھی ایسا کوئی چھپایا نہیں دیکھا کہ جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کر چل پھر رہا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے رزق کا، ہمارے رزق کا ذمہ خود اپنا رکھا ہے۔ جو ذات دنیا میں آتی ہے اس کا رزق اللہ تبارک و تعالی مقرر فرماتا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جو ذمہ اللہ کا ہے وہ ہم خود لینے لگ جاتے ہیں، اور جو ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اس ذمے کو ختم کر دیتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے، اور پھر عبادت کا وقت ہے اس کے لیے بھی نہیں پہنچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ جو توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس توفیق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو ذمہ ہمارا ہے ہمیں وہ لینا چاہیے اور رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کو تلاش کر کے پہنچتی ہے، بندے کا رزق بھی اسے تلاش کر کے پہنچتا ہے۔ یہ صرف اور صرف جو اس کی بیسک وجہ ہے وہ توکل کی کمزوری ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، توکل مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا کوئی بھی کام دنیا میں رکنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا آپ نے جواب ارشاد فرمایا مفتی صاحب۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نعت خواں محفل کے لیے پیسے مکاتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی نعت خواں، مہینہ بھی چل رہا ہے، پیسے کا لین دین ہوتا ہے، نعت خوانی کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، یہ بہت اہم سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیں اس کے لیے ویسے تو ہمارا جو کتابچہ ایک ملتا ہے مکتبۃ المدینہ کا، نعت خوانی اور اس کی اجرت، نعت خوانی اور اس کا نذرانہ، اس طرح کر کے غالباً نام ہے، تو اس کا مطالعہ تو خیر مفید رہے گا اس سلسلے کے اندر۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمارے لیے اس میں مدنی پھول رکھے ہیں۔ تو اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نعت خوانی ایک طاعت ہے، ایک نیک عمل ہے، اس کے اوپر اجرت طے کر کے جانا یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اور یا پھر دوسری صورت کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر ملے گا اور ملتا بھی ہے آلریڈی، پہلے سے وہاں پر بڑا جناب پیسوں کی بارشیں ہوتی ہیں، تو وہاں اگر پتہ ہے کہ ملے گا اور پھر بھی ہم چلے جاتے ہیں بغیر منع کیے اور بغیر ان کو یہ کہے کہ بھائی میں آپ سے کوئی اجرت نہیں لوں گا، اور وہ بھی ایگری آگے سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے جناب ہم آپ کو کوئی اجرت نہیں دیں گے، پھر بھی چلے جاتے، تو المعروف کالمشروط کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں اگر ان سے بات کر لی کہ بھائی ہم کچھ نہیں لیں گے آپ سے، ہم صرف رضائے الہی کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نعت خوانی آپ کو سنائیں گے اور آپ سنیے گا، اجرت کی کوئی ڈیمانڈ نہیں اور نہ ہی ہم آپ سے اجرت لیں گے۔ اب پھر بھی اگر وہ ان کی خدمت کر دیتے ہیں بعد میں اگری کرنے کے باوجود تو یہ ان کے لیے حلال ہوگا۔ اس حوالے سے جیسے ہمارے نعت خواں جو ہوتے ہیں اب اپنا پیٹرول خرچ کر کے، کنوینس کے کرائے دے کر، رات کے 2-3 بجے تک وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر، اگلے دن کاموں پہ جانے میں مسئلے، چھٹیاں، تو اب ان کے ذہن میں یہ سوال مطلب ابھرتا ہے کہ اپنا ذریعہ معاش پھر ہم کیا کریں گے؟
دیکھیں یہ پھر وہی بات ہے کہ توکل کی کمی ہوتی ہے. بہرحال ایسی صورت میں ایک نعت خوانی کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دور دراز سے جناب سفر کر کے پہنچیں. وہاں قریب قریب سے نعت خواں حضرات مل جاتے ہیں جو عشق رسول کی دولت کو بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، ان سے سن لی جائے. ہاں اگر علماء نے بعض صورتیں اس کی جواز کی بھی رکھی ہیں، یعنی جیسے وقت کا اجارہ کر کے بہت زیادہ ضروری ہے اس نعت خواں کو بلانا تو اب اس کے ساتھ وقت کی اجرت طے کر لی جائے. بہرحال اگر کوئی ایسی صورت ہو تو ضروری ہے کہ دارالافتاء میں آ کے رابطہ کر لیا جائے تاکہ بیٹھ کر ان کی صورت مسئولہ پوچھ کر پھر ان کی تشفی کر دی جائے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارے جواب. جی کیا یہاں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. جی جی سائل نے سوال کیا ہے، واقعتاً ایک سوال کی صورت ہے، مفتی صاحب نے جواب بھی عطا فرمایا. جی جی اور یہاں پر جو ہے وہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں اور لوگ باتیں کرتے بھی. جی ظاہر ہے جو شخص جو اسلامی بھائی نعت پڑھنے والا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تعریف کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو گرماتا ہے اور یہ بہت اچھا عمل ہے. جی ٹھیک ہے، جو طریقہ کار ہے وہ شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے. جی جی کہ یا تو اولاً ہی منع کر دیں پھر وہ دیتے ہیں کچھ تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، یا وقت کی اجرت طے کر لی جائے گی ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے لیے میں آپ کے پاس آؤں گا، 1 گھنٹہ اپنا جو ہے وہ اس کی اجرت طے کر لی جائے، اس میں پھر وہ نعت خوانی کروا لیں. وہ جو جواز کی صورت ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے اور بہت اہم لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ بغیر فرق کیے جو ہے وہ بہت عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہوتی ہے بالخصوص نعت خوان کے بارے میں. جی جی کہ یہ تو پیسے لیتے ہیں، یہ تو پیسے لے کے نعت پڑھتے ہیں، یہ تو حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں تو اس پہ رقم لیتے ہیں، اس پہ اجرت لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے. تو کسی بھی شخص کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اب ایک جگہ پر محفل ہے، اب صاحب خانہ کا نعت خوان کے ساتھ کیا طے ہوا ہے وہ آپ کو اور مجھے معلوم نہیں ہے. اب صاحب خانہ نے اس کو رقم دی ہے، کس طرح سے دی ہے، اس کا کیا انداز تھا، وہ جائز طریقہ تھا یا ناجائز طریقہ تھا، ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ہمیں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. ہمیں اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی غلط رویہ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرنی چاہیے. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نعت خواں آپ کے گھر پر نعت خوانی کے لیے آئے، اب وہ بیچارہ آپ کو وقت نہیں دے پایا، اس کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، وہ آپ کو وقت نہیں دے پایا، تو آپ پھر 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں اگر فلاں بلاتا تو یہ آ جاتے، اور میں نے بلایا ہے تو یہ نہیں آئے. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. ایک مسلمان ہے، مسلمان کے بارے میں قطعی طور پر کسی طرح کی بدگمانی نہ کریں. آپ نے اگر بلایا ہے اس کی مرضی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا ہے، اور کسی دوسرے شخص نے بلا لیا، اسی دن اس دوسرے شخص نے بلا لیا، اس کی مرضی تھی وہ وہاں پر چلا گیا نعت پڑھنے کے لیے، تو آپ اس کو فورس تو نہیں کر سکتے. آپ کے ذہن میں بس صرف یہی گمان ہے کہ شاید میں نے وہاں سے جو ہے وہ اس کو اجرت زیادہ مل جائے گی، میں نے اجرت کم دینی تھی. آپ اپنے ذہن میں یہ بات نہ لے کر آئیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. کوئی بھی مسلمان ہے، نعت خواں ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہاں پر جیسے ماشاءاللہ آپ نے نعت خوان اسلامی بھائیوں کا سیف سائڈ لیا نا تھوڑا سا کہ لوگ مطلب بدگمانی نہ کریں ان کے حوالے سے تہمت، لیکن نعت خوانوں کو بھی تو مدنی پھول دیں گے نا کہ وہ اس حوالے سے احتیاط فرمائیں کہ لوگ ظاہر عوام ہے. جی بالکل یہ ضروری ہے. جیسے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ہم سفر کرتے ہیں، جی آپ کو رکشہ میں جانا ہے، آپ کو ٹیکسی میں جانا ہے. اب جب آپ جاتے ہیں اس کے پاس وہ کہتا ہے جی آپ کی جو مرضی ہے آپ دے دیجیے گا. جی حالانکہ اس کے ساتھ طے کرنا ضروری ہے. جی وہ آپ کو کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں آپ دے دیجیے گا. آپ کا بے شک روزانہ کا اس کے ساتھ سفر ہے، کوئی بھی صورت ہے روزانہ کا سفر تو چلو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ فلان جگہ تک جاتا ہوں تو اتنے پیسے لیتا ہے. اگر آپ کو دوسری جگہ پر جانا ہے تو آپ کو رقم طے کرنی پڑے گی. تو اس میں جھجک نہیں ہونی چاہیے. ایک شرعی مسئلہ ہے کہ بھائی جب آپ رکشہ پہ بیٹھ کر جائیں گے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی اجرت طے کر لیں. یہ نہ ہو کہ بعد میں جھگڑا ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روز آپ کسی شخص کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ کے چلے جائیں تو آپ کو بعد میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ جب بھی آپ کو جانا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو طے کریں. اب نعت خواں کیا ہے؟ نعت خواں کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے تو وہ شرم محسوس کرتا ہے، وہ جھجک محسوس کرتا ہے کہ اب میں اس سے کیسے بات کروں، اب میں اس کو کیسے کہوں. اب تو جھجک محسوس کر لی، اب جب نعت پڑھ لی، اب وقت گزر گیا، اب وہ رقم پیش کرے گا تو اب آپ کا رقم لینا جائز نہیں ہوگا. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ اہل خانہ کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ کسی بھی شخص نے کہا تھا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے بات کر لی، جیسے آپ نے کہا تھا ہو گیا ہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی نعت خواں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اہل خانہ کے ساتھ بات کر لے، اور اہل خانہ کے ساتھ بات کر کے جو شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ یا تو ان کو منع کر دے، اور اگر منع نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، وقت کی جو اجرت ہے وہ طے کر لی جائے. جی، مدنی چینل کے ناظرین، نعت خوانوں کے حوالے سے بہت اچھے ہمیں مدنی پھول ملے، اور اس میں دونوں طرف کی باتیں ہو گئیں کہ نعت خوانوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے اور جو بلا رہے ہیں ان کو بھی کیا احتیاط کرنی چاہیے. جی، مزید کالس لیں گے ہم. بول رہے ہو فیصلہ باد سے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز سفر جو ہے نا وہ کس طریقے ادا کی جائے؟ جی، مفتی عرفان صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مسافر کی نماز کا ذرا بتائیں. دیکھیں، مسافر کی نماز کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو عام طور پر مراد تو یہی ہوتی ہے کہ جو شرعی سفر پر گیا ہو. جی، ورنہ مسافر تو کچھ جو 10 15 20 کلومیٹر پر سفر کر کے جاتا ہے وہ بھی مسافر ہی ہوتا ہے. تو اب یہاں پر جو مسافر شرعی ہے اس سے 4 رکعت والے فرض میں قصر کی اجازت ہے، یعنی 4 کو وہ 2 پڑھے گا. صحیح. اور بقیہ نماز اس کی پوری ہے. اور بقیہ نماز پڑھنے میں پھر صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ دوران سفر کوئی ایسی نماز آ جاتی جیسے ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور حالت بھی اطمینان کی ہے، گاڑی رک گئی ہے، آسانی کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا اپنی گاڑی پہ ٹریول کر رہے ہیں اور آسانی کے ساتھ رک کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو تمام رکعات پڑھیں. صرف فرضوں میں 4 فرضوں میں قصر کریں، یعنی 4 کی جگہ 2 پڑھ لیں. جی. اور اگر اطمینان کی حالت نہ ہو، یعنی کسی ایسی گاڑی پر سفر کر رہے ہیں کہ جو وین ہے، مسافر وین ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بس صرف جسٹ نماز کے 4 فرضوں کے لیے رکے ہیں اور بقیہ نماز کا ٹائم نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر صرف فرض بھی پڑھ لیے جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہے. سنتیں پھر اس طرح چھوٹ جائیں گی اور پھر اس میں گناہگار بھی بندہ نہیں ہوگا. اب اس میں یہ یاد رکھیے کہ قصر فقط فرضوں میں ہوتی ہے، اور وہ فرض ان فرضوں میں ہوتی ہے جو 4 رکعت ہوتے ہیں، جیسے ظہر، عصر اور عشاء. جی. اور مغرب کے جو 3 فرض ہیں یا فجر کے 2 فرض ہیں ان میں کوئی قصر نہیں ہوتی. باقی سنتیں اور واجبات وغیرہ جیسے 3 وتر جو ہیں واجب، وہ سب پڑھے جائیں گے. جی، اگلی کال لیں گے. جام تمدینہ سما سٹا شوق مدنی عرض کر رہا ہوں کہ صف جب بچھی ہوتی ہے تو بعض اوقات صف مکمل ہونے میں کچھ صف آگے نہیں ہوتی اور نیچے مٹی کچھ ہوتی ہے، وہاں فرش پہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے، تو کیا وہاں بھی صف پوری کرنے کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ جی، کیا فرماتے ہیں؟ صف کو پورا کرنا. دیکھیے، یہ صف کے واجبات میں سے ہے. جی. صف کے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے، وہ ہے اتمام میں صفوف، صفوں کو مکمل کیا جائے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے ایک جگہ پہ صف بچھ گئی، اب کچھ جگہ بچ گئی جہاں 2-4 افراد کے کھڑے ہونے کی جگہ تو موجود ہے مگر وہاں پر صف نہیں بچھی، وہاں پر مٹی ہے یا فرش ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، بظاہر جیسے ڈسٹ وغیرہ وہاں پر موجود ہے. تو دیکھیں، اصل سجدہ تو جو ہے وہ ہے ہی زمین پر. صحیح. صف وغیرہ بچھائی جاتی ہے، جو افضل ہے زمین پر سجدہ کرنا افضل ہے. تو یہ اتمام صفوف ضروری ہے. ہاں، اگر بہت ہی زیادہ ڈسٹ ہے کہ وہاں پہ سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے تو مسجد انتظامیہ کو چاہیے، خود نمازیوں کو چاہیے کہ وہاں پر کوئی چیز بچھا دی جائے. اس طرح صف کو، آدھی صف کو چھوڑ دینا یا 2-3 افراد کی جگہ کو چھوڑ دینا اور پھر پیچھے صف بنانا شروع کر دینا، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک ہمیں ترغیب بھی پیش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی اس وقت 104 شعبہ جات کے اندر دین کا کام کر رہی ہے، سنتوں کو عام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی دنیا بھر میں جو کام کر رہی ہے الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے 2 شعبہ جات ہیں، مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ. تو ان 2 شعبہ جات کے لیے آنے والی جو دسمبر کی 17 تاریخ ہے یعنی 17 دسمبر، تو ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم کا اہتمام کیا گیا ہے. اس میں یعنی ملک اور بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے عطیات، مدنی عطیات جمع کیے جا رہے ہیں، جس میں یونٹ کی ترکیب بنائی گئی ہے. تو ایک یونٹ جو ہے وہ پاکستانی 10,000 روپے ہے. تو میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ اس کی تفصیل کئی بیان کی جا سکتی ہیں، ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے، یعنی اتنے اربوں کے حوالے سے اخراجات بن جاتے ہیں. تو لہذا آپ کے
یہ آپ کا ایک یونٹ اگرچہ 10,000 روپے ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ کسی کے عالم بننے میں، کسی کے حافظ بننے میں، کسی کے قاری بننے میں، کسی کے مفتی بننے میں انشاءاللہ یہ لگیں گے. اب آپ سوچیں کہ کتنا زبردست ثواب جاریہ ہوگا. اس وقت جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بھی جامعۃ المدینہ ہی کی برکت ہے. ہمارے مفتی صاحب جو ہیں وہ ظاہر جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہیں، تو اس طرح کے اور بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. مفتی عرفان صاحب الحمدللہ جلوہ گر ہیں، یہ بھی جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہے. تو اتنا بڑا یہ کام ہو رہا ہے، اس میں اگر آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا تو آپ غور فرمائیں کہ کتنا ثواب جاریہ ہوگا. تو ایک یونٹ 10,000 روپے پاکستانی. 17 دسمبر دوپہر 2 بجے سے انشاءاللہ یہ مہم شروع ہو جائے گی. تو آپ ضرور اس میں نیت بھی فرمائیں، حصہ بھی لیں، اور کوشش فرمائیں کہ اپنے ریسورسز استعمال کریں، تعلقات استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں سے مطلب اس میں شمولیت ان کی ہو جائے کہ آپ کا کسی کو فون جائے گا، آپ ان کو ترغیب دلائیں گے کہ بھائی آپ بھی اس میں حصہ لیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. جی امیر اہل سنت کا ایک پیغام بھی اس کے بارے میں تشریف لایا ہوا ہے. تو اس میں ایک جملہ ہے امیر اہل سنت جو ارشاد فرمایا کہ یعنی رقم دے کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری رقم کم ہو گئی. تو اس میں امیر اہل سنت نے جو الفاظ ارشاد فرمایا ملتے جلتے الفاظ میں بتا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 10,000 روپیہ دیں اور اپنی رقم کو بڑھائیں. جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ بہت سارا مال لانے کا سبب بن جاتا ہے. تو یعنی باپا نے یہ فرمایا کہ رقم دیں اور اپنی رقم کو بڑھائیں، اس طرح کا جملہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اس میں ضرور حصہ لیں گے. مطلب 10,000 روپے ایک یونٹ ہے، اس کی کوشش کریں، ورنہ آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر 10,000 نہیں ہے تو 5,000 دے دیں، 2,500 دے دیں، 1,000 دے دیں. یعنی آپ کا اس میں حصہ ہونا چاہیے. کوشش آپ نے ایک یونٹ کی کرنی ہے. اپنے موبائل کانٹیکٹ کو دیکھیں گے آپ تو آپ غور کر لیں کہ میں کس کس سے 1,000 روپے لے سکتا ہوں. تو یوں 10 سے آپ رابطہ کریں گے تو یہ 10,000 کا یونٹ بن جائے گا انشاءاللہ. جی آخری کال ہم شامل سلسلہ کریں گے. سوال ہے، ہم مسجد کے لیے چندہ دیتے ہیں وہ دوسرے کام میں لگا دیتا ہے، ہم دیتے ہیں پھر دیتے ہیں وہ دوسرے کام میں لگا دیتا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں استعمال کر رہا، اس میں کوئی رہنمائی فرما دیں. چندے جو ہوتے ہیں اس میں ظاہر بے احتیاطی تو ہوتی ہے. اب یہاں پر ہم دعوت اسلامی کی احتیاط آپ کو بتائیں گے. جملہ جو بھی ادا کیا گیا ٹیلی تھون کے حوالے سے، یہ جملہ بھی ہم نے دارالفتہ اہل سنت سے لیا ہے کہ ہمیں اس چندے کے لیے جملہ کیا ادا کرنا ہے. یہ دعوت اسلامی کی ایک احتیاط ہے. اب یہ کول بھی یہی ہے کہ چندہ لیتے ہیں کسی اور مد میں، حج کسی اور مد میں کر دیتے ہیں. اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. جی اب کوئی شخص آیا، اس نے آ کر مسجد میں کچھ رقم دے دی کہ ٹھیک ہے مسجد کی تعمیر میں لگا دی جائے. جی اب یہ بھی ممکن ہے کہ مسجد کی ابھی چھت ڈلنے والی ہے. اب وہ مسجد کی چھت ڈلنی ہے، اس کے لیے 20 لاکھ روپے جمع ہوگا تب چھت ڈلے گی. جی اب ایک شخص نے ایک دفعہ 1 لاکھ روپے دیا اور آ کے اس نے دیکھا چھت تو ابھی ویسی کی ویسی ہے. پھر اگلے مہینے پھر 1 لاکھ روپے دے کر چلا گیا. اس نے کہا چھت تو ابھی ویسی کی ویسی، چھت تو ابھی تک ڈلی نہیں ہے. تو اس چیز پر بھی غور کر لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بدگمانی کا شکار ہوں کہ آپ نے رقم دی ہے، ممکن ہے ابھی وہاں زیادہ جمع کر رہے ہوں. جب رقم زیادہ جمع ہو جائے گی، ظاہر جب چھت ڈلتی ہے RCC چھت ڈالیں گے تو وہ جو ہے وہ ایک دفعہ جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر ہی ڈلے گی. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. ہاں باقی یہ ہے کہ جو مسجد کمیٹی والے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جس مد میں رقم دی گئی ہے اسی مد میں رقم کو استعمال کریں. ہاں اگر آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا شخص ہمیں رقم دینے کے لیے آیا ہے اور اس نے کہا کہ مسجد کے فلاں کام میں اس رقم کو صرف کیا جائے، آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے اس کام کے لیے ہمیں رقم کی ضرورت نہیں ہے یا 50,000 کی ضرورت ہے، وہ 1 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہے، تو آپ اس کو بتائیے کہ 50,000 روپے یہاں پہ خرچ ہوگا اور باقی 50,000 روپے ہم فلاں جگہ پہ خرچ کریں گے. سلسلہ ہوا مدینہ چل کے ناظرین، ہم مفتی عبدالمجید صاحب جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور مفتی عرفان صاحب جو اس وقت سردار آباد میں تشریف فرما ہے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سلسلے میں آپ نے شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ